मालिक कौम का हस्न मोहब्बत इत्तेफाक अता करे। कुरान मजीद की जो आयत मेरे पेश नज़र है, ये उस वक्त की बात है जब वक्त का वजूद ही नहीं था। माशाअल्लाह जी, क्या बात। जल्दी नहीं कर नहीं, क्यों जल्दी क्यों, घर की बात है। जब तू आंखें मैं उस तुम छोड़ लम्हात नहीं गिनते, लफ्ज गिनते। डायरेक्ट खिताब है खुदा का फरिश्तों के साथ। बिस्मिल्लाह। फरमाया मेरे फरिश्तों, इन्नी खालिकुन बशरुम मिनत तीन। मेरे फरिश्तों, मैं मिट्टी से बशर बनाने लगा। ऐसे मोतबर चेहरे मेरे सामने तशरीफ फरमाए। मैं एक एक बंदे का नाम लेना शुरू करूं तो ये 40-45 मिनट मैं आप मुश्तरका सलाम कर रहा हूँ। फरिश्तों ने कहा, तो सन्नाए मुतलक है, तो अज़ली और अबदी कारीगर है। तेरे सामने चूं चरा कब कैसे कहने वाला मुशरिक और काफिर होता है। अगर तेरी मशीयत में है तो बना बशर। मैं नहीं आखना तो तेनू मेरा पुत्र हुक्म दे देना। बंदा वेखी जरा समझ के ना बोले मेरे नाम। अल्लाह ने मिट्टी से बशर बनाया जरूर है, लेकिन अब्बास के अलम की कसम बनाया उसने अपने दोनों हाथों से। और बाद लखनऊ में हाथों से पिछले महल्ले में वो तमाम बशर बनाया जरूर है, लेकिन बनाया उसने अपने दोनों हाथों से है। तो चंद हाथ मेरे सामने नहीं बुलंद हो सके, उनके इत्मीनान के लिए अगर मेरे जुमले की तस्दीक और तायीद कुरान करे तो फिर दुआ मेरा हक बनता है। 6.5 लाख साल के बदबख्त इबादत गुजार शैतान से खुदा नाराज होकर तौहीद बरहम होकर अल्लाह खफा होकर शैतान से कह रहे मा माना कान तस्जुदा लिमा खलक़तु बेयदैया। वो उसे नहीं झुकता जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से। और हक दुआए मेरे वास्ते, मेरे हक उठते गए, हक नजर पेशाब को खराब गिन रहे। पिछले बंदे ने हाथ नहीं बुलाया तो पता ही नहीं अली सलाम ने भेजा हैदरी। इसमें आपको मदरसा चली गई है, राजी है अली की बेटी। आप मदरसा ऐसे चलती रहे तो फिर राजी होती है, उसे नहीं झुकता। बहुत शुक्रिया भैया, जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया। अल्लाह के 2 हाथों का जिक्र आयत पढ़ी, घबरा गए हो। अल्लाह के 2 हाथों का जिक्र। चलो 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 एक आयत और पढ़ते हैं, कुरान तो पढ़ेंगे। अल्लाह कहते जाफर ने कोई अगर मेरे 2 हाथों का सुनकर चंद अली के नौकरों ने तुझे दाद नहीं दी तो उन्हें सूरत अज़ारियात की एक और आयत सुना। अब मुझे नहीं पता तेरे दिल में अली कैसे धड़कता है, ये मेरे इल्म में नहीं। अगर धड़कता है तो फिर धड़कन सुनाई देगी मुझे। अल्लाह कहते हैं वस्समाओ बनैना बिअयदियुम व इन्नहा लामुसिऊन। फरमाया मेरे 2 हाथों का सुन के शर्मा जाने वालों, मैंने नहीं हमने इस आसमान को बहुत सारे हाथों से बनाया। हाथ कभी मोहताज ना हो जो हाथ अली की मजलिस में बुलंद हो जाता है। वो हाथ सरकार की देखभाल सामने कितने सलाम को हैदरी। मौला क्या बात है, मुबारक हो गए जिंदगी पुत्र दा बख्त दे दे। पूरी ताकत हैदरी। जो इस हम को समझ के बोला है उसे मैं कह रहा हूं वाह वाह। हमने इस आसमान को 2 हाथों से नहीं बहुत सारे हाथों से बनाया। इस बहुत अल्लाह की बहुत है, मुझे नहीं पता उसकी क्या हद है, ठीक है ना। तो अल्लाह के बहुत सारे हाथों का जिक्र, 2 हाथों का जिक्र, अब बहुत सारे हाथों का जिक्र। एक आयत और पढ़ता हूं।
सूरत अल-माइदा, कुरान भी मेज पे ले आओ। इस आयत में अल्लाह ने एक यहूदियों के एतराज का जिक्र किया है, फिर उस एतराज का खालिक मुतलक ने खुद ही जवाब दिया है। तो समझ जाएगा, बस उसी का नसीब है। अल्लाह कहते हैं वकालतिल यहूदु यदुल्लाहु मगलूलतुन गुल्लत ऐदीहिम वलुइनु बिमा कालू बल यदाहु मबसूततान। खुदा फरमाता है कि यहूदी कहते हैं, यहूदी कि अल्लाह का एक हाथ है और वो बंधा हुआ है। खुदा कहता है कहने वालों के दोनों बंधे हुए हैं। जो नहीं बोला वो नहीं आया, तो समझ के नहीं बोला वो नहीं है। जीवो मेरा साल, जीवो सही जी, जीवो। जो हाथ उठ रहे हैं मैं आपको सलाम कर रहा हूं। कहने वालों के दोनों बने हुए, दांत बनती थी आपने दी, अगले जुमले पर बोलो तो नौकर परेशान होगा। मेरी हसरत अगले जुमले पर पूरे मुल्क में दांत नहीं मिली, वरना शी हुए मुझे अगले जुमले पे मिलनी चाहिए। इसमें ना भी मिलती तो मैं तुमसे शिकवा न करता। खुदा कहते बल यदाहु मबसूततान। अल्लाह कहता मेरा एक हाथ नहीं, मेरे दो हाथ हैं और दोनों खुले हुए हैं। मेरा सलामत रहो मेरे हुसैन जलादार आदमी बुजुर्ग कहते हैं जी जी। फिर अल्लाह के दो हाथों का जिक्र। एक आयत और पढ़ो। एक तो दो इंशाल्लाह पांच मारिशा से मुसर्रफ देखो मौलाना सदके हाजिर उस एक आयत और पढ़ो। आयत पढ़ने से पहले 1 मिनट से भी पहले एक बात करूं। ये आयत मैं क्यों पढ़ रहा हूँ कि मुझे जौहराबाद, खुशाब, जितने मेरे दोस्त पूरे मुल्क से मजमा मेरे सामने बैठे, आलिम मान लेना, इल्म मनवाने की जगह नहीं, नौकरी की जगह। ये इसलिए ये आयतें पढ़ रहा हूँ, हुण बोलो तो मैं मुल लेना कि ये उसका जिस्म साबित हो रहा है जो रखता नहीं। ज्यादा हक वाले बुलंद हो गए तो खैरात नजर तो शाह तो मैं लौटा। मैं बंदे के नाम ले मुझे न बोला है मैं उसका जिस्म मानूं तो मुशरिक, कुरान की ना मानूं तो काफिर। फंस गए ना कुफ्र और शक की दरमियान, फंसे रहे कि निकले? निकलना तो है। आयत से नूह से खुदा ने फरमाया कश्ती बना। उसने कहा मैं नबी हूँ, मैं हुज्जत हूँ, मैं मासूम हूँ, मैं साहिब किताब हूँ, साहिब कलमा हूँ, साहिब उम्मत हूँ, साहिब शरीयत हूँ। मैं मिस्त्री नहीं, मैं तरखान नहीं, मुझे कश्ती बनाने का ढंग नहीं। जो खुदा ने नूह को हौसला दिया है, आपका मजमा उठ के भी अगले साल तक बोले तो दांत थोड़ी है। अल्लाह कहता है बसना उल फुल्की बि आयुनिना। घबराता क्यों है? बना कश्ती मेरी नहीं, हमारी आंखें तुझे देख रही है। हद हमारे के लिए हाथ ऊंचा है मेरा मौला राजी हो गए, अली जी भी राजी हो गए। जी भैया, जी भैया, मैं सबको सलाम करूँ। मैं कितने जी 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 दूसरे सरदार भी राजी बैठे नौकर पे, मैं सलाम कर रहा हूँ। मेरी नहीं, हमारी आंखें। मजमा कोई और होता या कीमत न मिली होती, एडा चंगा नहीं, ये चीजें सस्तियां नहीं। बल्कि मैं यहाँ पर बात करना मेरा हक बनता है, क्योंकि बानी भी मैं, जाकिर भी मैं, तो नौकर भी मैं। अगर बच्चे न होते, ये शिकम न होता, भूख न लगती, ये चीजें बेचने वाली है ही नहीं। लेने वाली चीजें होती हैं। बच्चों का दूध मजबूर कर देता है कि कहीं कहीं जाके बोली लगा देते। बात आयो ने ना, ये जमा का सीगा अरबी में, लेकिन जमा किल्लत का है।
ضمانت سے کہہ رہا ہوں، جمع کثرت کا نہیں، اور جمع قلت 10 سے زیادہ نہیں ہوتی عربی میں، اس کی انتہا ہوتی ہے 10. یعنی اللہ نور سے کہہ رہے بنا کشتی، ہماری 10 آنکھیں تجھے دیکھ رہی ہے. یہ بھی بھولی قوم کو احمد علی میں بتاؤں میرے بیٹے کہ بندے 5 ہوں تو آنکھیں 10 ہوتی. لیکن ولایت علی کا سہارا لے کر تیری بارگاہ میں ملتمس ہونے کے قابل میں بن گیا ہوں. پروردگار یہ جو میرے مرشد علی کے دروازے پہ کھڑے ہو کر روٹیاں مانگ رہا ہے، یہ بندہ نہیں ہے، فرشتہ ہے. اللہ کہتا ہے تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ پروردگار اس سے بھوک ہی نہیں لگتی. مجمع صرف علماء کا ہوتا، مجتہدین کا ہوتا تو وہ کم از کم ابھی اٹھ کر مجھے کچھ نہ کوئی تمغہ عطا فرما دیتے، لیکن میں تمہیں علماء سے کم سمجھتا ہوتا تو میں تمہارے درمیان اس جملے کی بولی نہ لگاتا. پروردگار اسے بھوک ہی نہیں لگتی، وہ فرشتہ ہے، بندہ نہیں ہے. مانگتا کیوں ہے؟ اللہ کہتا ہے مانگنے والے کا نام کیا ہے؟ جاگنا. میکائیل، اس کا کام کیا ہے؟ پروردگار اس کے ہاتھ میں خود رزق کا پیمانہ ہے. جو اب نہ بولا وہ جنت تک کم از کم میرا اور احمد علی 2 ذاکروں کا مجرم رہے گا جو شیعہ ہو کے نہ بولا میرے ساتھ. توجہ کرنا، پروردگار اس کے ہاتھ میں رزق کا پیمانہ ہے. یہ تیرے 18,000 عالمین کو تیرے حکم سے امر سے رزق تقسیم کرتا ہے. اللہ کہتے ہیں میں بھی تیرے جیسے مولوی کو یہی درس دے رہا ہوں جو کہتے ہیں علی یہ نہیں کرتا، یہ نہیں کرتا، یہ نہ مانگو، یہ نہ مانگو، یہ نہ مانگو. انہیں کہہ رہا ہوں ذرا مدینے میں جا کر منظر تو دیکھیے سرکار، جو زمانے کو بانٹتا ہے وہ بھی علی سے مانگ کے. علی کے نوکر خدا جیو علی کے حوالے والی شیعہ زندگی آگے میرا چاہے مولا جی 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 کرا جی کرا. علی حق 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 علی حق. پوری مانتا کہ حیدری سمت کے میں تمہارے قریب آ گیا. روٹیاں کتنی گئی؟ 15. بسم اللہ. 5 5 5 15. سورۃ دہر میں آیتیں ہیں 30. ایک روٹی کے بدلے میں 2 آیتیں. آل محمد کو سوچنا حرام ہے، سمجھنا نہیں. سمجھنا حرام نہیں، سمجھنا ضروری ہے. 15 روٹیاں آیتیں 30. پروردگار تیرا وعدہ ہے میں 10 دنیا 70 آخرت جزا دیتا ہوں. اگر تو نے آل محمد کی روٹیوں کا صلہ 10% دینا تھا تو 150 آیت بھیجتا. 30 تھوڑی ہے. اللہ کہتا ہے پہلے میری آیت کو تول. میں وہ ترازو کہاں سے لاؤں کہ تیری آیت کو میں تول سکوں؟ میں جاہل نہیں، تیرے سامنے جہالت ہوں. اللہ کہتا ہے تیرے پاس نہیں، حلالیوں موالیوں علی والوں کو ساتھ لے، بھاگا بھاگا مصر کے بازار جا، وہاں پہ حسن بک رہا ہے. بکنے والے کا نام ہے یوسف، خریدار کا نام ہے بھائی جان عزیز مصر. ایک پلڑے میں یوسف، دوسرے پلڑے میں مصر کے سارے خزانے. جی یہ رکھ دو، اٹھاؤ یوسف کا پلڑا بھاری، یہ رکھ دو، اٹھاؤ یوسف کا پلڑا بھاری، سارے خزانے رکھو. اب اٹھاؤ پلڑا حسن یوسف کا بھاری، خزانے ہوا میں. چہرہ اتر گیا کافر کا، اس وقت کے اترے ہوئے چہرے پر اس وقت کی حجت کو ترس آیا. میں کہتا ہوں تمہیں بہوا کرو، میرا کوئی لفظ آپ کے مجمع نے ضائع نہیں کیا، میں ان کا احسان مند رہوں گا. اس وقت کی حجت کو ترس آیا. جناب یوسف فرماتا ہے کیوں اتر گیا تیرا منہ؟ اس نے کہا جی خریدنا چاہتا تھا سرکار کو، خریدا نہیں. اس نے کہا سرکار دیکھیے مصر کے خزانے لٹا بیٹھا ہوں، آپ کو تول ہی نہیں سکا. بسم اللہ. فرمایا مجھے تیرے چہرے پر تیری نیت پہ ترس آ گیا، یہ خزانے ہوتا جو اس جملے پہ نہ بولے نہ شیعہ نہ سنی.
تیسرے فرقے سے ہو سکتا ہے، دو سے نہیں ہو سکتا. خدا نے اتار کاغذ قلم اور دوات لا. چاہے کافر تھا لیکن نبی کو کاغذ قلم دیا. کیا بات ہے، جنہا ہاتھ نیچے میں آج ہاتھ اللہ کرے شیعہ نہ ہوئے. چاہے کافر تھا، جیتے رہو یا صدا سکھی رہے حسین کے ماتمہ دار. میں ایک بندے کو سلام کر رہا ہوں. نبی کو کاغذ قلم دیا. جناب یوسف نے بلا تسبیحات کی اوٹ میں کچھ لکھا، لکھ کے بلا تسبیح پرچی بنائی. فرماتے ہیں ادار خدا نے پرچی رکھا. ایک قرآن میں نبی ہے، حجت ہے، بھیا معصوم ہے، جسے چاند اور ستارے سجدہ کرتے ہیں، وہ ہے حسن کا بے تاج بادشاہ ہے. ایک پلڑے میں صرف پرچی ہے. فرماتا خزانہ اب ترازو اٹھایا جو ترازو، حسن ہوا میں، پرچی کا پلڑا بھاری. بھاگا عزیز مصر آیا. اتنی بڑی داد کے بعد پھر میں تم سے داد مانگوں تمہاری سماعت کے خلاف ہے، اور تم اگر نہ دو تو شکوہ نہیں کر سکتا، لیکن مہربانی کرنا نوکر پر احسان اسی جملے پہ کرنا ضرور. عزیز مصر نے کھولا، لکھا کیا؟ اوپر لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز مصر کہتا بس بسم اللہ میں تل گیا. کہتے وہی کافر کا کافر رہا، بسم اللہ میں نہیں نکتے میں تل گیا. کتنے سلام کرو اس مٹی کو، جہاں سے آئے ہو. میں تمہیں کتنے سلام کرو جبنا بسم حیدری. اللہ کہتا دیکھا میری آیت کے بعد نبی بھی تلتے میری آیت کے برابر. اگر نبی کے برابر بھی سمجھے تو میں نے بطول کی ایک روٹی کے بدلے میں کم از کم 2 نبی بھیجے. تیسرے دن فرشتے نے روٹیاں لی. علی کی کنیز سے جملہ کہا، وہ بھی قرآن میں ہے. جو فضا نے جواب دیا وہ بھی قرآن میں ہے. فرشتہ دے کر کہتے بی بی قد شکرت لکم، تمہارا شکریہ کہ تم نے روٹیاں دی. جو علی کی کنیز نے فرشتے کو دیکھ کر بڑے نخوت بھرے لہجے میں فضا دے کر کہتے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. بی بی کہتے روٹیاں لے اور راستہ لے، ہم نے یہ روٹیاں شکریہ کے لیے نہیں دی، وجہ اللہ کے صدقے میں دی. باقی ہے تمہارا مجمع. اب ہم آپ سے چھٹی لے جنا. اللہ کے ہاتھ، اللہ کی آنکھیں، اللہ کا چہرہ. کس خدا کی بات ہو رہی ہے؟ پروردگار تیرا چہرہ نہیں ہے، آیت کیوں ہے؟ ہاتھ تیرے نہیں ہے، ذکر کیوں ہے؟ پہلو تیرا نہیں ہے، قرآن کیوں ہے؟ آنکھیں تیری نہیں، بیان کیوں ہے؟ اللہ کہتا ہے میں نے تجھے اتنی جرات دی ہے، میں نے جب سے قرآن زمین پہ بھیجا ہے، بے وارث نہیں بھیجا. 7 قرآن کے وارث بھیجے، جہاں کسی وارث کا دروازہ بجا. منبر حسین پہ کھڑا ہوں، والی خراسان کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، ذاکری ابھی علی کا بیٹا مجھ سے چھین لے جو میں جھوٹ بول کر بکواس کر کے میں تم سے جھوٹی داد لے کر جاؤں. اتنی بڑی بد دعا میں اپنے آپ کو دے رہا ہوں تو تم بھی میری خالہ کے بچے نہیں لگتے. جو جملے پہ نہ بولے وہ بھی مجرم علی کا بنتا ضرور ہے. تیرے قرآن کے چھٹے ساتھ امام سے پوچھا گیا، مولا اللہ کے ہاتھ نہیں ہے، پاؤں نہیں ہے، پہلو نہیں ہے، آنکھیں نہیں ہے، چہرہ نہیں ہے، تو یہ قرآن کیوں بھرا ہوا ہے؟ مسکرا کے محمد کا بیٹا فرماتا ہے چھلا بے وقوف نہ بن. جہاں اللہ قرآن میں اپنے بدن کا ذکر کرتا ہے وہاں مراد اللہ نہیں، ہم 14 ہوا. ہم اس کے ہاتھ ہیں، ہم اس کا پہلو ہے، ہم اس کا چہرہ ہے. علی حق، 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 علی حق. تجھے اس کی معرفت کا ذریعہ ہے یہ 14. خدا کس نے بتایا؟ آل محمد. اسی خدا کو سجدہ کرتے ہیں جو علی نے بتایا.
علی کا دیا ہوا خدا بارے میں ہے، علی خود بارے میں نہیں ہے۔ ختم میری پڑھائی، حدیث امامہ بھری پڑھی، علماء سے پوچھنا، زمانہ تھا میری، انٹرنیٹ کمپیوٹر ایک بٹن دباؤ، زمانے کی لائبریری ہے سامنے، اب تو مشکل ہی نہیں، ہر بندے کی جیب میں میڈیا ہے، یہ بچہ گیم کھیل سکتے ہیں موبائل پہ، میری بات نہیں سمجھ سکتا، سمجھتا ہے زمانے کے لئے حدیث امامہ حضرت سلمان فارسی، بلکہ مولا کا فرمان ہے کہ سلمان محمدی کہا کرو، حضرت سلمان، ایمان کے ٹوٹل 10 درجے ہیں، 10 کا 10 سلمان کے پاس ہے، 11 درجہ ایمان کا نہیں ہے جناب۔ منا اہل البیت کی مسند پر جلوہ فکن ذات ہے، علی و نبی بھائی کہتے ہیں، حسنین نانا کہتے ہیں، پردے والی مخدومہ چچا کہتی ہے، تھوڑے شرف ہے۔ اسی سلمان کو میرے مرشد علی نے بلایا، سلمان جی صورت رحمان، جی مولا تو سلمان شاعر کرنی ہے، شاعر تھکے ہوئے ظرف کو کیا سنا رہا ہوں، تھکے ہوئے لوگوں کو کیا سنا رہا ہوں بھائی، کوئی حقدار ہے جس نے میرے کلیجے میں ہاتھ ڈال دیا، مجھے نہیں پتا بتاؤں گا، کوئی ہے اسی کے بارے میں ورنہ نہ پڑھتا میں، میرا حق بھی نہیں بنتا۔ سلمان شاعر کرنی ہے، جی مالک حسنین کو بلا، مالک کہتا میں نے تطہیر کے دروازے پہ دستک دی، اندر سے بے نیازوں کی بے نیاز دائی بولی، باب بطول کون ہے محمد کی بیٹی کے دروازے پر، فضا بہن میں سلمان، کام بتائیے۔ سلمان کہتے ہیں حسنین شریفین کریمین نقیین تقیین سیدین حجتین امامین کو میرے مرشد علی یاد فرما رہے ہیں۔ بی بی کہتے تو چل میں بھیجتی ہوں، سلمان کہتے میں مسجد میں آیا، تھوڑی دیر کے بعد شہزادے تشریف لائے، علی نے وہیں بیٹھے بیٹھے انگلی کا اشارہ کیا، 2 بادل کے ٹکڑے مسجد میں داخل ہوئے، انہوں نے میرے مرشد علی پہ سلام کیا، علی نے بادلوں کی زبان میں جواب دیا، ایک ٹکڑے پر سلمان کہتے ہیں میں ابو ذر عمار حذیفہ بیٹھے، دوسرے ٹکڑے پر علی حسن اور حسین بیٹھے، بادلوں نے پرواز شروع کی، پرواز کرتے کرتے ایک پہاڑ کے کوہ کے دامن میں بادل اترے، آگے علی پیچھے مجتبیٰ پیچھے سلطان کربلا، نوکروں سے سب سے آگے میں، علی چلتے چلتے غار میں داخل ہو گئے، غار میں داخل ہو کر 4 قدم چل کے علی رکے، سلمان کہتے بلا تشبیہ میں نے یہ اٹھا کے دیکھا میرا مالک رکا کیوں ہے، کیا دیکھتا ہوں پتھر کی چٹان ہے بلا تشبیہ، جس پر ایک بندہ سویا ہوا ہے سفید چادر اوڑھ کے، یا مرا ہے ابھی یا ابھی سویا ہے، میں نے علی کے قدم پکڑ کے مولا یہ کون ہے، فرمایا یہ سلیمان ابن داؤد نبی ہے، میں نے کہا مولا سلیمان پیغمبر، جی سلمان، مولا عرصہ ہو گیا تیرے دروازے پہ جھاڑو پھیرتے ہوئے داڑھی کے ساتھ، اتنی معرفت تو ہے کہ یہ تو کر سکتا ہے، اسے زندہ تو کر۔ ایک 2 3 4 5 عباس کے علم کی قسم ہے میں اپنی مرضی سے پڑھوں تو میں مجرم ہوں، کسی نے پڑھوایا ہے، جس نے پڑھایا اسے آنکھیں بند کر کے سجدہ کر کے کہہ تو پھر توفیق ان کو دے کے نہ وصول فرمائے۔ سلمان کہتے جب میں نے کہا نا زندہ کر، علی نے مصلی نہیں بچھایا، وضو نہیں کیا، تسبیح نہیں پھیری، پھونکے نہیں ماری، دعا نہیں کی، بلا تسبیح جد اللہ ہاتھ ہوا میں پھیلایا، ایک انگوٹھی اڑتی ہوئی علی کی ہتھیلی پہ آئی، علی نے وہ انگوٹھی سلیمان ابن داؤد نبی کی انگلی میں پہنائی، بس انگوٹھی کا پہننا تھا کہ سلیمان نبی یہ جملے کہتے ہوئے بیدار ہوا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان امیر المومنین وامام المتقین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفاتہ بلا فصل۔ تو فیصلہ تو ہو گیا نا، نبی مردے زندہ کرتے ہیں، علی نبی زندہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ علی کی باتیں اور ہیں، علی اور جلی کے مسائل اور ہیں، علی اور جلی کے درمیان کچھ راز ہے جو نہیں کسی پر آیا ہوا ہے، اور جس پہ ہو گئے وہی مومن ممتحن ہے، اس کے دل کا امتحان آل محمد نے لے لیا ہے، تمہارے دل کے امتحان مولا نے لے لیے جو یہ سن کے بھی برداشت کر رہے ہیں، ورنہ علی کے فضائل تو نبی مرسل برداشت نہیں کرتے، مولا کے مقرب برداشت نہیں کرتے۔
ہر بندہ کون برداشت کر سکتا؟ بسم اللہ، آپ کی کیا بات ہے؟ علامہ حسین بخش جاڑا اللہ مقام ہو، انہوں نے بھی اپنے کتاب میں جملہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں اگر کربلا کی جنگ ولایت علی کی جنگ نہ ہوتی تو زینب کبھی بھی چاہتا نہ آخری پرسہ ہے، سارا دن تمہاری مہمان بن کے بیٹھے ہیں، اس کے بالکل محمل تیار کرے تمہیں دعا دے کر سلام کر کے شکریہ ادا کر کے چلے جائے۔ پتہ ہے وہ بیٹھی کیوں رہی ہے؟ کوئی تو ہے کرے گا نا میرے حسین کے دکھ پر۔ اللہ واقعہ میں نے پڑھا کتاب میں بڑی خوبصورت بات ہے، وہ کہتے ہیں جب جنگ نہروان فتح ہوئی نا، پتہ نہیں مرضی ہے آخری پرسہ ہے، چند جنگی قیدی حضرت مالک اشتر تیرے مرشد علی کی بارگاہ میں پیش کی۔ علی فرماتے ہیں مالک ان کو آرام کے لیے بستر دو، پینے کے لیے پانی دو، کھانے کے لیے کھانا دو، صبح ان سے ملاقات کریں گے۔ ہے تو تیری نکل گئی، اگر یہ گل سمجھے تو مر تیری ہے نکل ہی جانی ہے۔ انہی قیدیوں میں شمر بغیرت بھی تھا۔ دعا کے لیے کیوں نہ تسلیم قید خانے کی سلاخیں پکڑ کر نہ معافی دینا گل اوکھی ہے، یہ جوانی بھی رسم۔ یہ صبح کھڑا ہوا ہے، دونوں بھائی حسنین اسی قید خانے کے سامنے سے گزرے جس میں یہ قید تھا۔ چوتھے قدم پر دونوں شہزادے پہنچے، جس پہ غیرت نے پیچھے سے آواز دی، آواز دل سمجھ آگی تو خیرات تو منگی۔ شمر آواز دے کر کہتا ہے حسین بادشاہ، یہ دے پردے ہونی، یہ دے پردے ہونی، تھکاوٹ بھلا کے حسین پر ہوندہ ہے۔ اس کو مولا زندگی کرنے ہیں، مولا حفاظت فرمانے، اس قوم کی حفاظت ہونے، پورا محلہ پورا شہر اور آباد رہے، نظر بد تو محفوظ رہو، تو تھک کے بھی علی دے پتر محبت کرتا۔ حسین بادشاہ جاتے ہوئے شبیر کے قدم ان کے حسن سے ہاتھ چھڑایا، سید کو تشریف فرماؤ تو وہ ہائے کر دے۔ حسن کہتے ہیں کدھر؟ حسین کہتے ہیں حسن دیکھنا مجھے شمر بادشاہ کہہ رہے ہیں۔ چار بندوں نے ہے کہ یہ جیو حسن فرماتے ہمارا اس سے کیا واسطہ، یہ تقرید کا بغیرت ہے، ہمارے باپا کا جنگی قیدی ہے، دل کرتا ہے جگر کٹ کے تمہارے سامنے رکھا تے دیکھ تیری احترام میرے دل سے کتنا جڑے ہے بیٹھے کر دیو۔ جب حسن نے کہا نا ہمارا کیا واسطہ، حسن سے ہاتھ چھڑا کے بلا تشبیہات باندھ کے کہتا ہے تو بڑا ہے میں چھوٹا ہوں، سچ کہہ رہے باقی اس سے تیرا کوئی واسطہ نہیں۔ آئے میرا اللہ جنہا ہاتھ ماتم پہ کردہ ہے، ہاتھ علی دی دھی دی خیرات رہی، بطول دعا دیتی قوم اللہ پیدا کرے گا جنہا میرے پتر حسین نو ہے کر کے رون کے جوان ہو کے نہ سوڑا ماتم پہ کر دو، جوان سلامت رہے۔ چلتا چلتا غیلب کا غریب بھائی قید خانے کے سامنے آیا، حسین دے کر کہتے میں حسین ہوں، مولا نے حق کے رو تے بلا خان ہو، دعا پہ منگنا تو آنے واسطے تسی میرے واسطے کریا جائے، علی دی دی تو آنی مہمان ہے، جڑے جڑے ہاتھ چاہی بیٹھے ہیں سارے واسطے کریا جائے، کوئی تو آنی دعا چلنی نہیں، پڑھا ہے نا میں نے کتاب میں، بانی کی مہمان تو 14 ہے۔ شمر کہتے ہیں میں نے سنا ہے تو بادشاہ ہے، فرماتے تو نے سنا نہیں میں ہوں کام جی کرا۔ شمر کہتے ہیں پاپا سے سفارش کر میری قید آزاد کروا۔ حسین کہتے ہیں اور تو کوئی کام نہیں، کریمی بتاؤں تجھے بطول کے بیٹے کی زندگی میں پہلی مرتبہ علامہ قزوینی کہتے ہیں حسن کا ہاتھ پکڑ کر شبیر تیز قدموں سے کوفہ کی دھرتی پہ چلا، چلتا چلتا حسین مسجد کوفہ میں داخل ہوئے، آتے ہوئے حسین کے چہرے کی تحریر کو علی نے پڑھا۔ علی فرماتے مالک مسجد خالی کرا، میرے حسین کے آنے کے انداز بڑے عجیب ہے، جگر نہ کری تے نہ روی، زندگی میں پہلی مرتبہ پاپا کے ممبر کے سامنے شبیر نے ہاتھ باندھے، بندھے ہوئے ہاتھ حسین کے علی نے دیکھے، علی ممبر سے زمین پہ گر پڑے، سینے سے لگا کے کہتے غیروں والی باتیں کیوں کرتا ہے، کام بتا، کہتے زینب کی چادر کا واسطہ شمر کی قیدیں آزاد کر۔ جڑا ہے نہیں پہ کرتا تو افسوس سے کرتے ہی بیٹھا۔ علی فرماتے مالک اکیلا شمر نے سارے قیدی چھوڑ، میرے حسین نے روز روز مانگنا ہے، دولی پھیلاوی شام دا ٹائم ہے، جو منگنا ہی مانگ نہ ملے میں دستی مذاق کرے تو استعفیٰ دیا، لیکن ہے کر صحیح۔ حسین سے فرماتے میرا بیٹا قید خانے کے دروازے پہ رک جا،
जब ये कमीना जाने लगे ना शिमर, क्या बात है, पहुंच गए हुसैन से अपनी बात याद कराएंगे ये वाली। दरवाजे पे रुक गया सकीना का गरीब बाबा, जवानी हुई, कैदी गुजरते रहे, शबीर का सलाम करते रहे, कैदी गुजरते रहे, शबीर का सलाम करते रहे, हर बंदा है करे तो हर बंदा का हाथ सीने पे तोड़ जाए वाला करे, कैदी गुजरते रहे। आखिर में शिमर गुजरा, हुसैन ने हाथ पकड़ा, ये रुका, बदन कांपा इस बेहया का। कहते हुसैन मैं आजाद नहीं, कहते घबरा नहीं, तेरी वजह से सारे आजाद है, मुझे रोका क्यों? पत्थर का जगह रहे तो मुंह उधर, गोश्त है तो इधर दे। तीन बातें हुसैन ने शिमर से की है अब्बास की कसम। पहली बात में अली मस्जिद छोड़ के कैद खाने तक आ गए, दूसरी बात पर कूफा की मस्जिद की दीवारें हिलने लग गई, तीसरी बात पर अल्लामा किज़वीनी कहते हैं अल्लाह के अर्श से लेकर अली की बेटी के मुसल्ले तक हर चीज कांपने लग गई। हुसैन शिमर से कहते हैं शिमर पैदल है सवारी दूर, हाथ मातम पे कर दे, हाथ पर ज़ैनब राज़ी है ना, मातमी दे हफ्ते ते अली दी धी मोहल्ला दी है ना, ताओ मातम कर दे। शिमर पैदल है सवारी दू, अगले जरा आखिरी जुमला है मेरे को मजमा पे दसता है पीना ऐसी है करनी है भी अली दी धी सब पे राजी हो जानी है। कहते हैं नहीं हुसैन बादशाह, हुसैन कहते हैं साथ रहा नहीं कि दिरहम दिनार दूं, नहीं हुसैन बादशाह दीवारें रो पड़ती है, तेरे दिल में हुसैन है। तीसरी बात वो है तो ज़ैनब दरवाजे पे आ गई। हुसैन कहते शिमर प्यासा है पानी पिलाओ, कर मातम यार देखो मातम दी जाते हैं अली दे दिया राजी हो गई, करबला दे प्यासे राजी हो गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खत्म मेरी पढ़ाई कि मैं नौकर तेरा, तो अपना मन मैं जो तेरा गुलाम है, प्यासा है पानी पिलाओ, नहीं हुसैन बादशाह। इसी हुसैन का वास्ता दे रहा हूँ, समझ आवी तो इस्तकबाल लफ्ज करी जरूर। हुसैन कहते फिर एक लम्हा रुक, मैं तो तहीर की हवेली से होके आऊँ। थोड़ी देर के बाद जो ज़ैनब का भाई लौटा बिला तस्बीह, हुसैन के हाथों पे छोटा सा रुमाल, फरमाते मेरी तरफ से रख। शिमर कहते इसमें है क्या? फरमाते खोल के देख, मर जाने वाली बात है, मातम वाली नहीं। बिला तस्बीह इसने जो रुमाल खोला, क्या देखते हैं? दो छोटे छोटे कानों के दुर पड़े हैं। इस मातम नहीं कीता अल्लाह करे लगना कुछ ना हो दी धीदा, हुसैन ने जरा लगता है उसकी है निकल गई है। शिमर कहते हुसैन ये दुर मुझे क्यों देते हो? हुसैन कहते मुझे पता है तेरी एक 4 साल की बेटी है, उसे मेरी जानिब से दुरू का तोहफा देना। और शिमर याद रख दुश्मनी बेटों से होती है, बेटियों से नहीं होती। अगले जुमले पे तेरा मजमा उठ के भी मातम करे तो खैरात हुसैन दिए। अल्लामा सैयद मोहम्मद महदी बहरुल उलूम ने अपने ख्वाबनामे में लिखा है, वो कहते मुझे आलम ख्वाब में हुसैन मिला, मैंने कहा मौला तू सुल्तान साबिरीन है, हर सब्र करने वाले का मालिक है, मौला कभी तेरी भी है निकली। हुसैन कहते मोहम्मद मादी ये मेरी 5वीं ज़रब का वाक़िया है, जब इस बेगैरत ने 5वीं ज़रब मारी ना, मेरी 4 साल की बेटी फिस्सत से हाथ छुड़ा के शिमर के खंजर में हाथ डाला। कहते ना मारस का छुड़ाने वाला कोई नहीं, ना मारस का छुड़ाने वाला कोई नहीं। मोहम्मद मादी कहते मौला फिर फरमाते से बेगैरत ने हया नहीं किया, इसने मेरे सामने सकीना के बालों में हाथ डाल के मुझे खंजर भी मारता रहा, सकीना को तमाचे भी। मैंने कहा परवरदिगार अकबर की मौत बारे में है, सकीना के तमाचे नहीं देखे।
کمینہ میرے آقا فرمائے سکینہ ہی میرا قاتل ہے اس نے معصومہ دیے بابا وقت میں خیمے کوئی نہ ویسا حسین فرمائے کن ویسے آج یہ میں 15 قدمہ تو چپ کر کے ٹپے تے ویدی راستہ اے لفڑن میرے آقا نے جلدی نال دھیر اگل ڈولا ہے متھا چم کے آدھے نا اکے ان بھی پتا